بیڑا جاہل پیروں نے غرق کر دیا ہمارا، اہلی بات تو جاہل کو مرید کرنے کا حق ہی نہیں۔ ایک شخص پیر صاحب سے مرید ہونے گیا، یہ آج کے پیر صاحب نہیں، پہلے کے پیر صاحب۔ آپ کوئی غلط مطلب نہیں لینا، کبھی کبھی میں کہتا ہوں تو لوگ غلط مطلب لیتے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ کسی پہ بھی اتنا ظلم نہ کرو کہ اس کی چینک نکلے، ہے نا؟ میں تو اپنے طور پہ میں نے کہہ دیا کہ پہلے کے پیر صاحب، پہلے کے پیر صاحب کیا تھے، ابھی کے کیا، میں وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ تم جانو، تمہارا کام نہیں۔ جیسے تم ویسے تمہاری منزل، جیسی نیت ویسی برکت، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ہوگی ویسے ہی فرشتہ لینے کے لیے آتا ہے نا؟ اور تم بے نمازی ہو اور تمہیں بھی ایسے ہی جاہل جپٹ ملتے ہیں، تم حقہ پی رہے ہو تو تمہیں گانجا پینے والا ملتا ہے نا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جس دن خسرو بنو گے نا اس دن تمہیں کوئی محبوب الہی ضرور ملے۔ زنا کرتے پھر رہے ہو، پھر لوچے باز ہی ملتا ہے، بھاگنے بھگانے والا ہی پیر ملتا ہے تمہیں، یہ حال ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت تکلیف ہے ہمیں اس بات کی، اور جتنا بیڑا جاہل پیروں نے غرق کر دیا ہمارا اہل سنت کا، اس کا ہم کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو جاہل کو مرید کرنے کا حق ہی نہیں ہے، ہاں یہ بات یاد رکھنا۔ جو سورہ فاتحہ اور نماز کے مسائل نہیں جانتا وہ آپ کو دین کیا بتائے؟ پیر کو کم سے کم، اگر نہیں وہ کسی دارالعلوم میں پڑھا ہوا سند یافتہ ہے، کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے نا کہ وہ ضروریات دین کے مسائل کتابوں کے ذریعے سے اخذ کر سکے، دیکھ سکے، بتا سکے۔ جس کو پتہ ہی نہیں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور تم اس کے پیچھے پھر رہے ہو۔ پیر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تک پہنچا دے اسے پیر کہتے ہیں۔ جو اللہ تک نہ پہنچا سکا وہ لٹیرا تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈاکو تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ اور گجرات والوں، زیادہ ماحول تم نے خراب کیا ہے، بہت اندھی عقیدتوں میں اور اندھ بھکت بنے ہو۔ اس لیے میری گزارش ہے، عقیدت بالکل ہونی چاہیے۔ تمہاری عقیدتوں پہ ہمیں رشک آتا ہے، مگر یاد رکھنا یار، دوستی سب سے کی جاتی ہے نا، پیار سب سے کیا جاتا ہے، دوستی سب سے کی جا سکتی ہے، لیکن انسان جس کو اپنی آخرت کے لیے رہنما بنائے، چیک تو کرے کہ اس کی نگاہ آپ کی جیب تک رہے گی یا آپ کے دل بھی پر بھی رہے گی، یہ لٹیرا ہے یا دینے والا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت۔ دین سیکھنے کے لیے پیر، اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر کیا جاتا ہے، گروپ بندی کے لیے نہیں، بہت معذرت۔ اور جنہیں پیر بننے کا شوق ہے کم از کم اتنا علم حاصل کر لینا، اگر شوق ہی ہے تو اتنا علم حاصل کریں کہ وضو، غسل، نماز، ضروریات دین کے مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے، یہ دین ہے۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہے نا، ان کے دور میں ان کے ساتھ ٹائٹل تھا شیخ الاسلام کا۔ غریب نواز کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا، قطب الدین بختیار کاکی کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا، نظام الدین اولیاء کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا، بابا فرید الدین کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا۔ آپ دیکھیں یہ سب اپنے وقت کے اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ آپ دیکھیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے خاندان اور بڑے گھرانے میں پیدا ہو کے اب ہمیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں، تو اس غلط فہمی کو دور کر دیں۔ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو، غوث اعظم نہیں ہو سکتے۔ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے اسی دن آپ نے روزہ بھی رکھا، اسی دن روزہ بھی رکھا، لیکن جب 18 سال کی عمر ہوئی تو جیلان میں امی سے کہتی، امی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، اور غوث پاک بتا رہے ہیں پیدا ولی بن کر ہوا لیکن پھر بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پتا چلا ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو جاؤ پھر بھی تمہیں پڑھنا پڑے گا، پھر بھی تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ اور ماں یہ نہیں کہہ رہی تو پیدائش
پیدائشی ولی ہے، وہ پیدائشی ولی ہے، تو کیا پڑھنے جا رہا ہے نا؟ وہ جانتی ہے، ماں بھی پڑھی لکھی تھی، فرماتی ہے بیٹا جا، انشاءاللہ تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کٹلال والے مجھے بخشیں گے بھی یا کچھ کہیں گے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بات چل رہی تھی کیا؟ ایک پیر صاحب کے پاس ایک شخص مرید ہونے کی، تو اس نے مرید ہونے کے بعد کہا حضرت کچھ نصیحت فرما، کوئی نصیحت کیجیے۔ اچھا آج کل کوئی نصیحت مانگتا نہیں ہے، دو تو بھی لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو تو ایسا آدمی چاہیے کہ بولے کہ جا جو چاہے کر، میں ہے جو چاہے کر، سٹے کا دھندا کر، جوئے کا دھندا کر، شراب کا دھندا کر، میں ہوں نا بخشاؤں گا تجھے، قادری ہوں نا، چشتی ہوں نا بخشاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول مالک جنت ہو کر لوگوں سے کہتے تھے اگر نماز چھوڑ دو گے تو قیامت کے دن تمہارے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حضور فرمائے، مالک جنت فرما رہے تمہارے اندر اتنی ڈیرنگ آ گئی کہ تم شرابیوں کو، جواریوں کو، گجڑیوں کو، چرسیوں کہہ رہے ہو میں ہوں، تو بھی ڈوبے گا اس کو بھی لے کے ڈوبے۔ اتنی بے باکی نہ کر، اور یاد رکھنا کوئی جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا تو اس کو مجموع الزوائد کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اپنے آپ کو قطعی یقینی جنتی سمجھے، حضور کہتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اور جو دوسرے کو گارنٹی دے رہا ہو کہ میں لے کے جاؤں گا جو چاہے کر، پھر قوم تو یہی کرے گی۔ آج زنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسے پتا ہے میں کچھ بھی کروں گا تو میں نے جنت میں جانا ہے۔ سٹے کے دھندے کیوں چل رہے ہیں؟ اسے پتا ہے میں کچھ بھی کروں گا تو جنت ہی میں جانا ہے۔ شراب مسلمان کیوں بیچ رہا ہے؟ شراب کیوں پی رہا ہے؟ جرائم کیوں عام ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگ ان کو معاذ اللہ غلط راستہ بتا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، جب اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی تو کسی اور کو کہنے کا کیا حق ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول نے تو مریدوں کو نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا، خاندان فرمایا اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل کیا فرمایا؟ عمل کرنا، عمل۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول اپنے خاندان والوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نسبت کا منکر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا اگر عمل کی طرف نہیں آئے ایمان کے بعد نقصان اٹھاؤ گے۔ تو پیر صاحب کے پاس اس نے کہا حضرت کچھ نصیحت کریں۔ پیر لوگ بھی کیا پیر لوگ تھے، کہنے لگے بیٹا اپنے آپ کو اللہ رسول پہ ترجیح مت دینا۔ ترجیح مطلب بڑھاوا مت دینا، اپنے آپ کو اللہ رسول پہ بڑھاوا مت دینا۔ اب مرید تو مرید ہوتا ہے نا، ہر دور کا مرید، اس کے دماغ میں بات ہی نہیں ہے بولا کیسے حضرت ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ رسول پہ ترجیح مت دے۔ کوئی پاگل ہے؟ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو اللہ رسول پہ کوئی ترجیح دے گا؟ کون دے گا ترجیح؟ دماغ میں بات آئی، پیر روشن ضمیر ہوتے ہیں، فوراً کہا اچھا اعتراض کر گیا، ابھی بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا بیٹا میں اب اپنے اجرے میں جاتا ہوں، تم اب ذرا اپنے کام سے لگو۔ دوسرے جو سینئر مریدین تھے ان سے کہا ایک سے کھانا لگا دو اور ساتھ میں کچھ باسی سی دال بھی رکھ دو۔ سب اچھے سے اچھے کھانے لگ گئے اور باسی سی دال بھی رکھ دی گئی، باسی کی روٹی بھی رکھ دی گئی اور تازہ بھی رکھ دی گئی۔ سب اتنے میں کسی بھوکے نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے لیے کھانا کھلانے والا؟ نیا نویلا مرید تھا اور پیر کا دسترخوان تھا، کسی کے دسترخوان سے اٹھا کے دینے میں جاتا کیا ہے؟ اس نے سب طرف دیکھا کہ کیا دوں، جب سب طرف دیکھا کہ یہ تو بہت مزے کا ہے، یہ بھی بڑے مزے کا ہے، یہ بھی بڑے مزے کا ہے، تو آخری میں جو باسی دال پر نظر پڑی وہ اٹھایا اور سوکھی روٹی اٹھائی اور اٹھا کر کے فقیر کی طرف بڑھا دیا۔ مرشد آ گئے، ہاتھ پکڑ کے کہا ظالم پہلی ہی نصیحت پہ عمل نہ کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو اللہ رسول پہ ترجیح مت دینا۔ کہا حضور میں کہاں ترجیح دے رہا ہوں؟ فرمایا
یہ کس کے لیے رکھا؟ کہا اپنے لیے. اور یہ کس کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے. خود کے لیے تازہ کھانا اور اللہ کے لیے باسی دال. ارے یہ مت دیکھ تو دے کس کو رہا ہے نا، کس کے لیے دے رہا. یہ دیکھنا، یہ دیکھ. جب شو روم میں جاتے ہو تو 5-5 ہزار کی پھٹی ہوئی جنس اپنے لیے خریدتے ہو، اور جب کوئی اللہ کے لیے بھکاری آتا ہے سچ بتانا کیا دیتے ہو؟ بتاؤ کیا دیتے ہو؟ یہی تم میں اور ان میں فرق ہے جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے. کوفہ کی گلیوں میں بھکاری آواز لگا رہا ہے کوئی اللہ کے لیے کھلانے والا بھوکے کو؟ حسنین کریمین نے ہاتھ پکڑا، دسترخوان لگایا اور ایک سے کھانا سجا دیا آگے. جیسے بھکاری بیٹھ کر منہ میں لقمہ ڈالتا، اجنبی تھا، مسافر تھا، کوفہ میں پہلی بار آیا تھا، جانتا نہیں تھا کسی کو. شہزادوں کے چہرے دیکھ کر پتہ لگ گیا کسی بڑے گھرانے کے لوگ ہیں. جیسی منہ کی طرف پہلا لقمہ بڑھا تو دیکھا کہ سامنے ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، سوکھی روٹی چبا رہے ہیں. اور جب روٹی چباتے ہیں تو جو ہے ماتھے سے پسینہ داڑھی پر آتا ہے اور داڑھی سے ٹپک کر نیچے. اتنے خوبصورت بزرگ کو جب سوکھی روٹی سفید ریش کو چباتے دیکھا، اس فقیر کو جو بھوکا تھا اس کو ان پر رحم آ گیا، اور آ کر کے ان شہزادوں سے کہا مجھے اتنا قیمتی کھانا کھلا رہے ہو، یہ بوڑھا کون ہے؟ اس کے جملے نقل کر رہا ہوں ورنہ میں نہیں کہہ رہا. یہ بوڑھا بزرگ کون ہے؟ تمہاری گلی کا ہوگا، تمہارے محلے کا ہوگا، یہاں بیٹھ کے سوکھی روٹی کھا رہا ہے، ایک اجنبی کو اتنے اچھے کھانے کھلا دیے. ارے یہ کھانا اس کو پیش کر دیا ہوتا. شہزادوں نے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ نہیں جانتا، کوفہ میں پہلی بار آیا ہوں. کہا انہی کا یہ گھر ہے، انہی کا یہ گھر ہے جس میں تجھے دسترخوان پہ ہم نے کھلایا، اور ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، اور ہمیں یہ نوکری دی گئی ہے کہ آنے والے سائلوں کو بھر بھر کے دینا اور عطا کرنا. کہا سب کو اتنا اچھا کھلا کے یہ سوکھی کیوں چباتا ہے؟ کہا اس کے مولا نے اس کو یہی سکھایا ہے کہ جب اپنے لیے رکھنا تو پھر باسی کوسی، اور اللہ کے لیے کھلانا تو اچھے سے اچھا کھلا. یہ لوگ، یہ فکر اہل بیت، یہ فکر اہل بیت.